وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وعلی آلک واصحابک واصحابک یا نور اللہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ صلی وسلم۔ اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو پھر سے ایک مرتبہ اپنی تعلیمات سیکھنے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اسی طریقے سے نعمتوں سے نوازتا رہے اور اللہ تبارک تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر کرے انشاءاللہ۔ کل ہم نے خود پسندی کے تعلق سے اور ناز و نخرے کے تعلق سے سنا اور اس کا علاج ہم سن رہے تھے کہ خود پسندی کا علاج کیا ہے۔ ہم نے سنا کہ خود پسندی کا علاج اس کی معرفت ہے، یعنی اگر ہم اس کی حقیقت کو سمجھ جائیں کہ ایکچوئل میں خود پسندی ہے کیا، اور جتنی بھی چیزیں جس کے وجہ سے انسان خود پسندی کا شکار ہوتا ہے، مثلا خوبصورتی، عمل، عبادتیں، علم وغیرہ، تو ان یا کوئی بھی اپنا کمال اس کے اندر ہوتا ہے جس کمال کی وجہ سے اس کے اندر خود پسندی آتی ہے، تو وہ اس کی معرفت حاصل کرے، اور وہ معرفت یہ کہ وہ اس کی حقیقتوں کو، اس کی جڑ بنیاد تک جب پہنچنے کی کوشش کرے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر جو بھی کچھ وصف یعنی کوالٹی ہے وہ سب اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی دی ہوئی ہے، اور ہر عمل، ہر عبادت یا خوبصورتی یا کمال یا وصف جو ہے وہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ نہ دیتا تو اس میں نہ ہوتا، تو پھر خود پسندی کا کوئی اس کے اندر سرا ہی نہیں بچتا۔ حقیقت میں جب اللہ تبارک تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس میں ہمارا کمال نہیں تھا، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم کو کوئی چیز عطا فرمائی، اور جب وہ ہم کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو اس کے بعد ہماری ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور خوف اور زیادہ بڑھ جانا چاہیے کہ اوروں کو نہیں دیا، مجھ کو دیا ہے تو اس کا بھی حق مجھے ادا کرنا، یعنی جو چیز ہم کو ملی ہے اس کا حق ادا کرنا ہم پر لازم ہے، تو ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو پھر اگر اللہ تبارک تعالیٰ کوئی کمال دیتا ہے تو اور زیادہ خوف بڑھ جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ انسان خود پسندی کا شکار۔ تو یہ کتنی بڑی جہالت ہے خود پسندی کہ بجائے اس کے کہ انسان اپنی ذمہ داری سمجھے اور اس کا حق ادا کرنے میں کوشاں رہے، کوشش کرے، اس کے بجائے وہ خود پسندی کا شکار ہو کر گھر بیٹھ جائے اور اتراتا پھرے، تو یہ کتنی مذموم چیز ہے۔ تو یہ آسان سی چیز اگر سمجھنا، تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کچھ مثالیں بھی دیں جن سے واضح ہوگا کہ حقیقت کیا، حقیقت میں خود پسندی جو ہم نے سنی ابھی تھیوری کے طور پر، اس کو ہم پریکٹیکل کچھ چند واقعات کے سامنے سنیں گے انشاءاللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ عقل مند لوگ محتاج کیوں ہوتے ہیں، اس ایک قول سے اور اس جواب سے سمجھ جائیں گے ہم کہ خود پسندی کرنا کتنی بڑی احمقانہ چیز ہے۔ کہتے ہیں کہ عقل مند لوگ محتاج کیوں ہیں، تو آپ نے فرمایا انسان کی عقل بھی اللہ کے رزق میں سے ہے، سبحان اللہ، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی، پھر اس کے بعد اگر اس کو کچھ محتاج رکھا، پیسے وغیرہ کے میں کمی دی، تو حقیقت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو مال و دولت سے بھی بہتر چیز دی، سبحان اللہ، تو اس کی مال و دولت کو کم کر دیا، مال و دولت کم دی اور اس کے بدلے میں عقل دی۔ تو انسان یہ نہ سوچے کہ ارے عقل ہے تو پھر محتاج کیسا، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو کچھ دینا تھا، نعمتیں دینا تھا، تو نعمتوں میں سے بہترین نعمت اس کو دی، تو جو نعمت اس سے کم تر تھی اس کو کم کر دیا۔ تو اس کا کوئی تعلق نہیں کہ عقل ہے تو انسان پیسہ کما سکتا ہے یا مال حاصل کر سکتا ہے، کوئی بھی مال عقل سے حاصل نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی عطا سے حاصل کرتا، اور کسی شخص کو عقل جو ہے وہ مشق سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے حاصل ہوتی۔ کسی کو بھی عمل جو ہے وہ اس کی کوششوں سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ کوشش کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا۔ علم کسی کو بھی حاصل ہوتا ہے تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عطا سے ہوتا ہے، اس کی کوششوں سے نہیں ہوتا۔
اور وہ کوشش کی جو وہ کرتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، وہ کوشش بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ تو اس طور سے اگر سمجھے تو پھر خود پسندی کا کوئی سرا نہیں بچتا۔ تو یہی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ تعجب ہے کہ کوئی عقل مند فقیر جب کسی جاہل مالدار کو اپنے آپ سے بہتر حالت میں دیکھتا ہے تو اگر اس سے کہا جائے کہ کیا تم اپنی عقل فقر کے بدلے میں اس کی جہالت اور مالداری کو ترجیح دیتے ہو تو وہ اس بات کو نہیں مانتا۔ معلوم ہوا کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی نعمت زیادہ بڑی ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے وہی زیادہ بڑی ہے، کیونکہ وہ اپنی عقل دے کر مال حاصل کرنا نہیں چاہے، ہے نا۔ ابھی کچھ لوگ عقل سے عقل کم ہو جاتی ہے یا عقل زائل ہو جاتی ہے کسی کی، جس کو پاگل کہتے ہیں، پاگل ہو جاتا ہے، تو اس کے علاج میں انسان پیسہ خرچہ کرتا ہے۔ کسی کا اگر دماغ خراب ہو جائے تو اس دماغ کو عقل کو حاصل کرنے کے لیے انسان پیسہ خرچہ کرتا ہے۔ پتہ چلا کہ عقل قیمتی ہے، تو جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی اگر پیسہ کم دیا تو حقیقت میں وہ محتاج نہیں بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی اس پر زیادہ کرم۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے عطا کرنے ہی سے کوئی چیز حاصل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تو یہ وہم ہے جس سے جاہل لوگ خالی نہیں، اور ان تمام کا منشا جہالت ہے جس کا ازالہ یقینی ہے۔ یقین سے اس بات کو جان لینے سے ہوتا ہے کہ بندہ، اس کا عمل اور اس کے اوصاف سب کچھ اللہ تعالیٰ کی نعمت، بندہ اس کی ہر نعمت اور اس کے ہر وصف سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے جو استحقاق کے بغیر حاصل ہوئی ہے۔ یہ علم خود پسندی اور ناز نخرے کی نفی کر کے خشوع، شکر اور زوال نعمت کا خوف پیدا کرتا ہے۔ یہ ایک لائن ذرا دھیان سے سن لیں تو سمجھ میں آئے گا۔ یہ جو معرفت انسان کو یہ سمجھ حاصل ہو جائے، جس کو یہ سمجھ آ گئی کہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہے، تو یہ علم انسان کی خود پسندی اور ناز نخرے کی نفی کر دیتا ہے۔ یعنی اس کا ناز نخرہ اور اس کی جو خود پسندی ہے وہ جاتی رہے گی اگر وہ اس کی معرفت ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو خشوع، شکر اور زوال نعمت کا خوف پیدا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ اس میں خوف بھی عطا کرے گا جس کو یہ معرفت ملے گی، اس کو شکر کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کو خشوع بھی عطا فرمائے گا، خشوع اور خضوع بھی عطا فرمائے گا۔ اور جس شخص کو اس بات کی پہچان ہو گئی، اس سے اس بات کا تصور نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے علم اور عمل پر اترائے۔ جس کو اس کی معلومات ہوگی کہ سب تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا، میرا کمال ہے ہی نہیں، تو اس سے ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنے علم و عمل پر اترائے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا۔ اب واقعات کے ذریعے سمجھو پریکٹیکل۔ داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، اے میرے رب، کوئی رات نہیں آتی مگر آل داؤد میں سے کوئی نہ کوئی قیام لیل کر رہا ہوتا ہے، میری آل میں سے کوئی نہ کوئی رات کا قیام کر رہا ہوتا ہے، کوئی رات ایسی نہیں گزرتی کہ کوئی نہ کوئی قیام نہ کرتا ہو، اور کوئی دن ایسا نہیں گزرتا مگر آل داؤد میں سے کوئی نہ کوئی روزہ دار ہوتا ہے۔ اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ رات اور دن کی کوئی ساعت نہیں گزرتی مگر آل داؤد کا کوئی نہ کوئی عابد عبادت میں مصروف ہوتا ہے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کس سے کہا؟ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میری اولادوں میں سے کوئی نہ کوئی عمل کے اوپر ہوتا ہی ہے، یا نماز پڑھتا ہوتا ہے، یا روزہ رکھتا ہے، یا تیرا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی نازل کی، کہا کہ اے داؤد، ان میں سے یہ باتیں کہاں سے آئیں؟ ان لوگوں میں یہ باتیں کہاں سے آئیں؟ یہ سب میری ہی وجہ سے، میں نے ہی تو عطا کیا ہے۔ اگر آپ کو میری مدد حاصل نہ ہوتی تو آپ کو طاقت نہ ہوتی، اور ان قریب میں آپ کو آپ کے نفس کے حوالے کروں گا۔ پھر کر کے دیکھنا کہ کیسے یہ سب ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر جو کچھ گزرا وہ عمل پر خود پسندی کی وجہ سے تھا، کیونکہ آپ نے بطور ناز آل داؤد کی طرف اس کی اضافت کی، حتیٰ کہ آپ کو آپ کے نفس کے حوالے کیا گیا۔ یعنی دیکھو، انبیاء کرام سے ذرا سی بھی لغزش ہوتی تھی نا، وہ گناہوں سے پاک ہیں، ان سے ذرا سی بھی لغزش ہوتی تھی نا، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو یہ چیز سکھانے کے لیے ایسے عمل کیا کرتا ہے۔ جیسے یونس علیہ السلام
से खता हुई तो अल्लाह ताला ने उनको मछली के पेट में 40 दिन तक रखा और फिर उन्होंने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी और ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन कहा, जो आज तक सारी उम्मत पढ़ रही है अपने गुनाहों से माफ़ी मांगने के लिए। फिर आदम अलैहिस्सलाम से खता हुई तो आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा गया। तो अंबिया इकराम से जब कोई खता होती थी तो अल्लाह तबारक ताला उनको उस चीज़ में मुब्तला करता। जैसे हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने एक पेड़ से मदद मांग ली थी, अपनी ताकत का इस्तेमाल किया बजाय अल्लाह तबारक ताला से दुआ करने के, तो अल्लाह तबारक ताला ने उनको फिर सब्र करने का हुक्म दिया कि अब ये जो आरा चल रहा है अगर मुझसे दुआ करते तो मैं अच्छी तरीके से बचाता जैसा मुझे बचाना है। जब तुमने अपनी अक्ल लगाई और अपने तौर पर सोचा कि मैं इस झाड़ में महफूज हूँ जबकि तुम उसमें महफूज नहीं थे, तो तुमने उस झाड़ में हिफाजत चाही, झाड़ ने हिफाजत दे दी लेकिन उसके बाद काट दिए। तो अब अगर ये आरा चल रहा है तो अगर तुम्हारे मुंह से चीख निकली तो तुमको साबिरीन की फहरिस्त से निकाल दे, सब्र करने वालों में नहीं लिखा जाएगा। तो फिर उन्होंने एक चीख निकली थी, उसके बाद दोबारा चीखे नहीं है बल्कि 2 टुकड़े हुए। तो ये आजमाइश के अंदर अल्लाह तबारक ताला उनकी अगर कोई लग्जिश हो जाती है तो डाल देता है। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब ऐसा कहा तो अल्लाह ताला ने इस चीज़ सिखाने के लिए दाऊद अलैहिस्सलाम को आजमाइश में डाला और कहा कि अन करीब मैं तुम्हें तुम्हारे नफ्स के हवाले करूँगा, फिर बच के दिखाना, मैं बचाता हूँ। अगर तुम अपने नफ्स के तुम्हारे हवाले में कर दूँ, हिफाजत ना दूँ तो फिर तुम नहीं बच पाओगे। तो हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर जो कुछ गुजरा वह अमल पर खुद पसंदी की वजह से था, क्योंकि आपने बतौर नाज आले दाऊद की तरफ इसकी इजाफत की थी, हत्ता कि आपको आपके नफ्स के हवाले किया गया और आपसे ऐसी लग्जिश हुई जो गम और निदामत का बाइस बने। उनसे फिर ऐसा अमल हुआ कि जिसकी वजह से उनको निदामत भी उठानी पड़ी और फिर उनको उसका गम भी हुआ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, बनी इसराइल तुझसे हज़रत इब्राहिम, हज़रत इसहाक़ और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के वसीले से दुआ मांगते हैं। इसकी वजह क्या है? उनके वसीले से दुआ मांगते हैं, इसकी वजह क्या है? पता चला, देखो अंबिया इकराम का वसीला लगाना जायज़ है ना। तो अल्लाह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक ताला से कहा कि बनी इसराइल हज़रत इब्राहिम, हज़रत इसहाक़, हज़रत याकूब अलैहिमुस्सलाम के वसीले से दुआ क्यों मांगते हैं? अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने उनको आजमाइश में डाला तो उन्होंने सब्र किया। जब मैंने उनको आजमाइश में डाला तो उन्होंने सब्र किया। उन्होंने अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, अगर तू मुझे आजमाएगा तो मैं भी सब्र करूँगा। अच्छा, पहले ये समझ लें कि मैंने उनको आजमाइश में डाला तो उन्होंने सब्र किया, इसलिए उनका वसीला चलता है। यानी उसका मकाम इतना बुलंद होता है कि जो शख्स को आजमाइश में डाला जाए और उसके बाद वो उस पर सब्र कर ले तो वो इतनी बुलंद मकाम शख्सियत हो जाती है कि उसका वसीला चलता है। कि फिर अल्लाह तबारक ताला उसके वसीले से लोगों की दुआएं कबूल करता है। तो इसीलिए देखो, इससे पता चला कि जो मुसीबतों पर सब्र करता है, जो इम्तिहानात में पास हो जाता है, वो इतना बुलंद मकाम हासिल कर लेता है कि फिर उसके वसीले से अल्लाह ताला लोगों की दुआएं भी कबूल करता है। तो ये अमल कितना बड़ा है, समझ में आया? तो हमको भी इस पर अमल करना है। तो फिर उन्होंने अर्ज़ किया, है मेरे रब, अगर तू मुझे आजमाएगा तो मैं भी सब्र करूँगा। दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, अगर उन्हें आजमाया, उन्होंने सब्र किया तो उनके वसीले से दुआएं कबूल होती है, तो अब मुझे भी आजमाइश में डाल, मैं भी सब्र करूँगा। तो आपने वक्त से पहले अमल पर नाज किया। इस पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मैंने उनको इस बात की खबर नहीं दी, बिना खबर दिए उनको आजमाइश में डाला था और उन्होंने सब्र किया। तुम तो सामने से कह रहे हो, है ना, कि उनको किस अमल के साथ मैं आजमाऊंगा, किस महीने में आजमाऊंगा और किस दिन आजमाऊंगा मैंने नहीं बताया था, लेकिन आपको खबर दे रहा हूँ कि इस साल और इस महीने में कल के दिन एक औरत के ज़रिए आपको आजमाऊंगा। तो अपने नफ्स को महफूज रखना, आप करके दिखाओ। तो फिर जो कुछ सरजद हुआ वो मालूम है। पता चला, अभी इसमें तफसील नहीं लिखी हुई है, नीचे लिखा हुआ है कि उनको देखने के ज़रिए से आजमाए, जबकि हुजूर अलैहिस्सलाम की शरीयत के अंदर गैर महरम को देखना गुनाह है। उनकी शरीयत में गैर महरम को देखना गुनाह नहीं था। गैर महरम को देखना, गैर महरम का मसला भी था या नहीं पता नहीं, देखना गुनाह तो नहीं था, लेकिन उन्होंने उसकी तरफ देखा से मुराद ये है कि गुनाह का ना सोचें। ऐसा है कि अल्लाह तबारक ताला के अलावा
کسی شے کو پسند کرنا یا اس کو اچھا سمجھنا یہ اللہ تبارک تعالیٰ سے پھرنے کی طرح ہے. پھرنے سے مراد یعنی غفلت کہہ سکتے ہیں, غفلت سمجھ میں, غفلت کہہ سکتے ہیں. مکاشف القلوب میں جو ہے غفلت کا لفظ اس میں استعمال ہوا ہے. تو اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آزمایا اور ان سے یہ چیز سرزد ہوئی, یہاں لکھی ہوئی ہے. اس طرح جب صحابہ کرام, یہ ایک ہو گیا داؤد علیہ السلام کی آزمائش اللہ تعالیٰ نے کی, جب آزمائش میں ڈالا تو انہوں نے صبر کیا, تو اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بلند مقام عطا کیا. تو پتہ چلا کہ جو بھی کچھ ہم عمل کرتے ہیں اس کے اندر ہر عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے, اس میں ہمارا کوئی بھی کمال نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ان کو تو میں نے آزمائش میں ڈالا, انہوں نے صبر کیا. اب تم اگر چاہتے ہو کہ تمہارے بھی وسیلے سے دعائیں قبول ہو تو اور تم کہتے ہو کہ ہاں مجھے آزمائش میں ڈال, میں صبر کروں گا, تو میں تمہیں تمہارے نفس کے حوالے کروں گا. پھر اس کے بعد یعنی میری مدد نہیں رہے گی, پھر تم بچ کے دکھا. تو داؤد علیہ السلام سے خطا سرزد ہوئی. اسی طرح جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے غزوہ حنین کے دن اپنی قوت اور کثرت پر بھروسہ کر لیا, زیادہ تھے, اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے فضل کو بھول گئے, یہ بھی غفلت تھی, یہ کوئی گناہ نہیں تھا. وقتی طور پر ان کو اپنی کثرت کے اوپر بھروسہ ہو گیا کہ آج تو ہم زیادہ ہیں, فتح کر لیں. کتنی یہاں ایک بہت سمجھنے والی چیز ہے, یہ باریک چیزیں ہوتی ہیں, ایک دم باریک باریک, بندہ اس پہ دھیان نہیں دیتا ہے, جس کی وجہ سے اس کو بہت بڑی پٹکی لگتی ہے لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آتی. یہ کتنی سی چیز تھی, اور صحابہ کرام سے ہوئی ہے. صحابہ کرام سے ہم لوگ کون سی کھیت کی مولی, صحابہ کرام. اور کیا تھا سوچ کہ بھائی ہم اتنے زیادہ ہیں. ابھی اگر مان لیجئے ہم لوگوں کو کوئی کام دیا جاتا ہے, تحریک کا کام دیا جاتا ہے کہ یہ کام ہے, اگر ہم ایک دو ہوں تو ہم کو ایسا لگتا ہے ارے ہم کیسے کریں گے, چلو اللہ مالک ہے, اللہ کا نام لے کے نکلتے ہیں. لیکن جس دن ایسا ہو کہ ارے آج تو 15-20 ہے, تم 5 دن ادھر جاؤ, 3 دن ادھر جاؤ, 2 دن, ارے بھی ہو جائے گا, اس ٹائم اللہ کا نام نہیں آیا ہے نا. تو یہ یاد رکھیں کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو 25 لوگ مل کے وہ کام نہیں کر سکتے, جبکہ اللہ تعالیٰ چاہے تو وہی کام ایک آدمی کر سکتے. سبحان اللہ. تو یہ خود پسندی کا شکار ہونا مہا بیوقوفی ہے. جو شخص خود پسندی کا شکار ہو کہ میں نے کیا تو یہ بیوقوف شخص ہے. تو وہ اس وقت میں ایک لمحے کے لیے اللہ کا فضل بھول گئے اور فرمانے لگے کہ آج ہم کثرت کی وجہ سے تو مغلوب ہوں گے ہی نہیں. تو ان کو ان کے نفسوں کے سپرد اللہ نے کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اور حنین کے دن جب تم اپنی کثرت پر اترانے لگے تو اس نے تم کو کچھ نفع نہ دیا, یعنی اس اترانے نے تم کو کچھ نفع نہ دیا, اور تم پر زمین باوجود کشادہ ہونے کے تنگ ہو گئی. پھر تم پیٹ پھیرتے ہوئے پھر گئے, یعنی تم اس میں مغلوب ہوئے. پتہ چلا کہ اللہ پر بھروسہ نہیں کیا تھا, اس وجہ سے ایسا ہوا. تو کثرت ہونے کے باوجود بھی فیل ہو گئے. وجہ کیا تھی؟ اللہ کی مدد نہیں تھی, ہے نا. پتہ چلا کہ جب اللہ ہی کی مدد سے سب کچھ ہوتا ہے تو ہم خود پسندی کا شکار کیسے ہو. اسی طریقے سے حضرت ابن عینیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, 2 واقعے ہو گئے, داؤد علیہ السلام اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابھی تیسرا ہے, حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا, یا اللہ تو نے مجھے اس آزمائش میں ڈالا ہے. کون سی آزمائش میں؟ ان کو جو تکلیف ہوئی تھی, ہے نا. تو مجھے اس آزمائش میں ڈالا ہے, حالانکہ مجھ پر جو کچھ واقع گزرا میں نے تیری رضا کو اپنی خواہش پر ترجیح دی ہے. چنانچہ ایک بادل سے 10,000 آوازیں سنائی دی کہ اے ایوب, یہ بات ترجیح دینا تجھے کہاں سے حاصل ہوا؟ سمجھ میں آیا؟ ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امتحان میں ڈالا. تو ایوب علیہ السلام نے کیا کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ تو نے مجھے آزمائش میں ڈالا, حالانکہ مجھ پر جو بھی کچھ واقع گزرا میں نے تیری رضا کو اپنی خواہش پر ترجیح دی ہے. کہہ رہے ہیں کہ میری رضا کچھ اور ہے لیکن میں نے, اب میری خواہش کچھ اور ہے لیکن میں نے تیری رضا کو ترجیح دی اور اس پر صبر کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ صبر کی توفیق کس نے دی؟ تم اپنی صبر کی بات کر رہے ہو کہ میں نے صبر کیا, یہ صبر کی توفیق بھی تو میں نے دی ہے. چنانچہ ایک بادل سے 10,000 آوازیں سنائی دی کہ اے ایوب, یہ بات تجھے کہاں سے حاصل ہوئی؟ یعنی یہ ترجیح دینا بھی تو ہم نے اس کی توفیق عطا فرمائی. راوی فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے
یہ بات سنی تو اتنا افسوس ہوا کہ خاک لے کر اپنے سر پر ڈالنے لگی کہ میں نے یہ بات کہی کیوں، کہ اللہ تعالیٰ میں نے تیری بات کو ترجیح دی، اپنے نفس کو پیچھے رکھا، تیری بات کو میں نے ترجیح دی، تو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور تم نے اتنی بڑی بات کہہ دی۔ تو وہ رونے لگے اور اب خاک کو اٹھا کر اپنے سر پر ڈالنے لگے اور عرض کیا، اے میرے رب تیری طرف سے ہے، تیری طرف سے ہے، تیری طرف سے ہے، سبحان اللہ۔ یعنی یہ چیز تیری طرف سے ہے، میرا کچھ بھی اس میں نہیں ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بھول ختم ہوئی اور آپ نے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف پھر منسوخ کیا، سبحان اللہ۔ یعنی کہا کہ یہ جو میں نے تیری رضا کو جو ترجیح دی ہے اپنی خواہش پر، یہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ تیری توفیق سے ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تین واقعات بیان کرنے کا وجہ کیا تھا؟ تاکہ ہم سمجھیں کہ ہر عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ہر کمال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو خود پسندی کا ہی۔ اگر یہ علم ہم کو آ گیا، یہ درس سے ہم کو یہ علم حاصل ہوا، کل بھی ہم نے یہی سنا تھا، آج واقعات کی روشنی میں سنا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ہمارا یہ فائدہ ہوگا کہ ہم کبھی خود پسندی کا انشاءاللہ شکار نہیں ہوں۔ یہ جاننے کے بعد بھی اگر ہم خود پسندی کا شکار ہوں گے، اگر ہوتے ہیں، تو ہم سے بڑا کوئی گنہگار کہ اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، سمجھ عطا فرمائی، اس کے بعد تو پھر اس کو کہتے ہیں تکبر اور اطراء۔ یہ صرف خود پسندی نہیں رہ جائے گی، پھر خود پسندی کے علاوہ یہ تکبر اور غرور کہلائے، غرور کا کی مذمت آگے آنے والی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک نہ ہوتا، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی اگر ہم پر کرم نہ ہوتا، یا ان سے کہا گیا، تو تم کبھی پاک نہ ہو سکتے، یعنی کبھی گناہوں سے بچ نہ سکتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو تمام لوگوں سے بہتر تھے، ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کو بھی اس کا عمل نجات نہیں دے گا۔ عمل کرو، کیونکہ ہم بندے ہیں تو ہمارا کام ہے عمل کرنا، لیکن عمل نجات نہیں دے گا، بلکہ حضور اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت نجات دے گی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ کو بھی آپ کا عمل فائدہ نہیں دے گا؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا، اور مجھے بھی نہیں فائدہ دے گا، مجھے بھی فائدہ نہیں دے گا، البتہ یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت کی چادر میں ڈال دے۔ سمجھ میں آیا؟ یعنی جب سرکار علیہ السلام کے کام، اسی لیے ہم اہل سنت کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا جو بھی کمال ہے وہ حقیقت میں اللہ کا کمال ہے نا۔ ہم جو سرکار علیہ السلام کی کے وصف بیان کرتے ہیں، تعریف بیان کرتے ہیں، تو جو وہابیہ کہتے ہیں کہ اتنا تعریف کرتے ہیں، اتنا تعریف کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی کے برابر کر دیتے ہیں۔ ارے حضور علیہ السلام کی یا دنیا میں کسی بھی شخص کی، انسان کی یا شے کی تم اگر تعریف کرو تو وہ انڈائریکٹلی اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف ہے، کیونکہ حقیقت میں تمام خوبیاں اللہ کے لیے، تمام تعریف اللہ کے لیے، تو وہ کوئی بھی جو بھی وصف جس کے اندر ہے، جس کا ہم بیان کر رہے ہیں، تو وہ اس کا ہے ہی نہیں۔ ہم کہیں گے کہ گلاب کتنا خوبصورت ہے، تو اس کو جس نے بنایا وہ اس کی تعریف ہوئی۔ کوئی عطر یا گلاب کتنا خوشبودار ہے، تو وہ خوشبو بنانے والے کی تعریف ہوئی، ہے نا، اس کی تھوڑی۔ اس کا خود کا کمال کیا ہے؟ وہ کیا خود سے پیدا ہوا گلاب؟ کیا اس نے خوشبو خود سے بنا لی اپنی؟ سب اللہ تبارک تعالیٰ کا کرم۔ تو اس طریقے سے انسان کے بھی سارے احوال، اعمال، عبادتیں جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اس کے بعد صحابہ کرام تمنا کرنے لگے کہ کاش وہ مٹی، تنکے اور پرندے ہوتے، حالانکہ ان کے اعمال اور دل پاک صاف تھے، اس کے باوجود بھی وہ یعنی اتنے زیادہ خوف زدہ ہونے لگے۔ سمجھ رہے؟ خوف یعنی اتنا زیادہ ڈر آنے لگا۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے، آج تک ہم سوچتے تھے کہ یہ خوف پیدا ہوتا کیسے۔ یہ جو سوچ ہے، یہ علم اگر کسی کو آ جائے تو پھر اس کو خوف پیدا ہوگا۔ پتہ چلا کہ تم سوچتے ہو کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم دین کا کام کر رہے ہیں، ہمارے لیے تو نجات پکی ہے، ہمیشہ سمجھتے کہ ہمارے لیے نجات پکی ہے۔ یہ تو ہم بندے ہیں، اس لیے اس کا حکم مان رہے ہیں، اگر نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے، تو جہنم پکی ہو جائے گی۔ ہم کر رہے ہیں اس لیے کہ بھائی یہ سب کرتے رہیں، پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی اگر رحمت ہوگی تو ہم جنت میں جائیں گے۔ یعنی یہ سب کرنے کے بعد بھی جنت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ رحمت کرے گا تو جنت جائیں گے انشاءاللہ۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی، جب سرکار نے کہا کہ اور مجھے بھی نہیں، البتہ یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے، تو وہ تمنا کرنے لگے کہ کاش وہ مٹی ہوتے، تنکے ہوتے، پرندے ہوتے۔ تو کوئی صاحب بصیرت آدمی
جس کو یہ عقل ہو جائے، جس کو یہ سمجھ آ جائے، وہ اپنے عمل پر کیسے اترا سکتا ہے یا ناز کیوں کر سکتا ہے، اور کیسے وہ اپنے نفس پر خوف نہیں کرے گا. تو یہ خود پسندی کا علاج ہے جو ابھی تک ہم نے سنا، جس سے اس کا مادہ بالکل جڑ سے اکھڑ جاتا ہے. خود پسندی کا مادہ جڑ سے اکھڑ جاتا ہے ان باتوں پر اگر کوئی اپنا عمل کر لے. اور جب یہ دل پر غالب آتا ہے تو سلب نعمت کا خوف اسے اترانے سے بچاتا ہے، بلکہ جب وہ کافروں اور فاسقوں کو دیکھتا ہے کہ کسی گناہ کے بغیر ان کا ایمان اور اطاعت سلب ہو گئی ہے تو اس سے ڈرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس ذات کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ کسی جرم کے بغیر محروم کر دے یا کسی وسیلے کے بغیر عطا کرے، وہ دی ہوئی نعمت کو بھی کبھی بھی واپس لے سکتا ہے. کتنے مومن معاذ اللہ مرتد اور اطاعت گزار فاسق ہو گئے. ہوا ہے نا، نہ جانے کتنے مومن مرتد ہوئے. مومن اور مرتد میں فرق معلوم ہے نا، ایمان والے مرتد ہو گئے پھر گئے. کتنے مومن تھے جو مرتد ہو گئے، اور کتنے اطاعت گزار تھے جو فاسق ہو گئے، گنہگار ہو گئے، اور ان کا خاتمہ پھر اچھا نہ ہوا. اس طرح کے سوچ سے خود پسندی باقی نہیں رہی. محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ایسی سوچ رکھ لو انشاءاللہ تعالیٰ. اس سوچ کو ہمیشہ اپنے دل کے نہا خانے میں رکھو، اپنے دل و دماغ میں بسا کے رکھو. انشاءاللہ کبھی بھی خود پسندی نہیں آئے گی. تو ہمارا خود بخود ہماری باڈی لینگویج، ہمارا بات کرنے کا انداز سب جو ہے شائستہ ہو جائے گا، ڈیسینڈ ہو جائے گا. یہ باب مکمل ہوا. اب 5ویں فصل خود پسندی میں ہے کہ ان چیزوں کے اقسام جس سے خود پسندی پیدا ہوتی ہے اور اس کے علاج کی تفصیل. جیسے ہم نے سنا تھا کہ تکبر کن چیزوں سے پیدا ہوتا ہے، پھر اس کا علاج تھا. اس طریقے سے خود پسندی جن چیزوں سے پیدا ہوتی ہے پھر اس کا علاج سیم ہے. تکبر جن چیزوں سے پیدا ہوتا ہے تو جو اس کا علاج ہے نا، خود پسندی بھی انہی چیزوں سے پیدا ہوتی ہے اور وہی ان کا علاج ہے. اس لیے ہم اس کو پڑھتے نہیں لیکن ہم قسم سن لیتے ہیں. سب سے پہلا اپنے بدن کے سلسلے میں حسن و جمال، شکل و صورت، صحت و قوت، تناسب اعضاء اور حسن صورت اور اچھی آواز پر اترانا. یہ انسان گھمنڈ بھی اس پہ ہی کرتا ہے، تکبر بھی اسی پہ کرتا ہے، خود پسندی کا شکار بھی اسی پر ہوتا ہے. تو اس کا علاج ہم نے سن لیا. اور کیا تھا؟ دوسری قسم ہے قوت جو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، اس پر اترانا. تو اس میں بھی خود پسندی نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہے. تیسری قسم میں یہ شارٹ کر رہا ہوں، عقل اور سمجھداری کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی. تم نے خود ڈیولپ نہیں کیا. اور اگر ہم کہیں گے کہ بھائی ہم اچھے ماحول میں رہے، عقل مند لوگوں کے بیچ میں رہے، اس طریقے سے مشق کرتے ہوئے ہماری عقل بڑھی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہی تم کو ان میں رہنے کی توفیق دی، عقل مندوں کی صحبت عطا کی، اور ان کے ذریعے مشق ہوا. تم نے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. تو خود پسندی نہیں ہوگی. پھر چوتھی قسم اچھے نسب پر فخر کرنا کہ میں اچھے خاندان میں پیدا ہوا تو اللہ نے پیدا کیا تو کائے کے لیے خود پسندی ہے نا. اگر ہم شیخ ہیں، پٹھان ہیں، سید ہیں تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہیں، ہمارا یہ کوئی کمال ذاتی نہیں ہے. اور اس کی مذمت میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں، وہ ہم سن لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. یعنی نسب پر فخر کرنے والے کو ہم نے تکبر میں بھی سنا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے نسب میں کوئی تفاوت نہیں کیونکہ تم ایک اصل میں اکٹھے ہو. پھر نسب کا فائدہ بیان کرتے ہوئے فرمایا اور ہم نے تمہیں برادریوں اور قبیلوں میں تقسیم کیا اللہ تعالیٰ نے، تو ایک سے دوسرے کی پہچان حاصل کرو. اس لیے یہ سب قرآن کی آیت ہے جو ہم نے تکبر کے سلسلے میں بھی سنی. بے شک اللہ تعالیٰ نے بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے زیادہ معزز وہی ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سے کون شخص زیادہ معزز ہے، کون شخص زیادہ دانا اور سمجھدار ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ان میں سے جو شخص موت کو زیادہ یاد کرتا ہے اور اس کے لیے سب سے زیادہ تیاری کرتا ہے وہ سب سے زیادہ معزز اور عقل مند اور سمجھدار ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فتح مکہ کے موقع پر کعبۃ اللہ کی چھت پر اذان دی تو حارث بن ہشام، سہیل بن عمرو اور خالد بن اسید نے کہا
یہ سیاہ فام غلام اذان دیتا ہے. اللہ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی بے شک اللہ تعالیٰ کے یہاں تم میں سے وہ شخص زیادہ معزز ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. سبحان اللہ. پتہ چلا یہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ آیت حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی. سبحان اللہ. جب انہوں نے اذان دی فتح مکہ کے دن تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھنا اللہ تبارک تعالیٰ نے عزت والی آیت حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی شان میں، اس سے بڑی عزت اور کون سی ہو سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تم سے جاہلیت کا عیب یعنی تکبر لے گیا. تم سب اولاد آدم ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے، یعنی اللہ نے کرم فرمایا کہ تمہارے اندر سے تکبر نکال دیا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے قریش کے گروہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن لوگ اعمال لے کر آئیں اور تم دنیا کے ساتھ آؤ اسے اپنے کاندھوں پر اٹھائے ہوئے ہو اور کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میں تم سے اعراض کروں. یعنی کبھی دنیا لے کر میرے پاس مت آنا کہ مجھے تم سے اعراض کرنا پڑے. سرکار شفاعت کریں گے نا، جو لوگ اچھے اعمال لائیں گے تو ان کے لیے شفاعت کریں گے، اور جو دنیا لے کر آئیں گے تو سرکار فرماتے کہ کبھی مجھے تم سے اعراض نہ کرنا پڑے. اس حدیث شریف میں آپ نے بیان فرمایا کہ اگر وہ دنیا کی طرف مائل ہو گئے تو ان کو قریشی ہونے کا نفع نہیں ملنے والا کہ وہ قریش کے ہیں، سرکار کے خاندان کے ہیں تو اس کا فائدہ مل جائے گا، ایسا نہیں ہے. اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دین کی دعوت دیجیے، ڈرائیے. اس کا مطلب یعنی ان کو بھی ڈرنے کی ضرورت ہے، خاندان میں ہونا ان کو فائدہ نہ دے گا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ایک قبیلے کو پکارا، حتیٰ کہ فرمایا اے فاطمہ بنت محمد، اے صفیہ بنت عبد المطلب، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں، اپنے لیے خود عمل کرو، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچنے والے کسی عذاب سے تمہیں نہیں بچاؤں. یہ جو وہابی بھی بیان کرتے ہیں نا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل کو لانے کے لیے یہ حکم فرمایا. تو جس شخص نے ان باتوں کو جان لیا اور اسے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس کا شرف تقویٰ کے اندازے کے مطابق ہی ہوگا، حشر کے میدان میں ہر شخص کو وہی مقام اور شرف عطا کیا جائے گا جتنا اس کا خوف ہوگا. خوف خود پسندی کی ضد ہے. ضد جو انسان خود پسندی کرتا ہے وہ خوف نہیں کرے گا، جو خوف کرے گا وہ خود پسندی اور تکبر میں مبتلا نہیں ہوتا. تو جتنا زیادہ کوئی شخص متقی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی شرف عطا فرمائے گا. اور یہ کہ اس کے آباء اور اجداد کی عادت تواضع رہی تو وہ تقوی اور تواضع میں ان کی پیروی کرے گا، ورنہ زبان حال سے اپنے نسب پر تان کرے گا کیونکہ نسبت ان کی طرف ہوگی، لیکن تواضع تقوی اور خوف میں ان کی مشابہ نہیں ہوگا. سمجھ میں آیا؟ یعنی اگر کوئی شخص تواضع کرنے والے متقی پرہیزگار لوگوں کے خاندان سے ہوگا لیکن خود تواضع کرنے والا نہیں ہوگا تو وہ اس کو فائدہ تو پہنچے گا نہیں بلکہ وہ اپنے خاندان والوں پر تہمت لگانے والوں میں ہوگا، یعنی نام خراب کرنے والوں میں سے ہوگا. تو یہ پتہ چلا کہ خود پسندی کن کن چیزوں سے آتی ہے اور کس طریقے سے ہمارے اندر سے خود پسندی نکل سکتی ہے. تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. آج ہم نے آج کے درس میں خاص جو سنا وہ یہ تھا حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وقتی طور پر اس علم سے یعنی اس سوچ سے لمحے کے لیے غافل ہوئے کہ سب اللہ کی عطا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بھی امتحان میں ڈالا. تو پتہ چلا کہ ہم کو بھی چاہیے کہ ہم ہمیشہ ہمہ وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں اور اس کی نعمتوں کو یاد کرتے رہیں. کوئی لمحہ بھی ایسا نہ گزرے کہ ہم کہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی عطا کو چھوڑ کر اپنی اہمیت اور اپنی تعریف میں مبتلا ہو جائیں. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. تو خود پسندی سے بچیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تکبر سے بھی بچیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا. میرے مولا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نالے مقدس کے صدقے طفیل ہمیں تمام مہلکات سے اپنی حفاظت عطا فرما، تمام فتنوں سے
بالخصوص شیطان اور دنیا کے مکر و فریب سے ہمیں اپنی امان عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو سیکھنے کا شوق عطا فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کا جوش و جذبہ عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار خواب میں عطا فرما، موت کے وقت عطا فرما، قبر میں عطا فرما، حشر کے میدان میں عطا فرما، جنت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نصیب فرما، ایمان کے ساتھ مدینے میں موت عطا فرما، جنت البقیع میں قبر عطا فرما۔ میرے مولا ہمہ وقت ہمیں تجھ سے خوف زدہ رہنے کی توفیق عطا فرما، اپنے خاتمے کا خوف رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔